وعلیکم السلام، میں عائشہ بات کر رہی ہوں گجرات سے۔ میں نے مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا اور میں اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں، میری ساس بھی نہیں ہے، اور سسرال میں رہنے سے مجھے اتنے مسائل ہیں کہ سسر جو ہیں وہ مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، میری آؤٹ آف فیملی میں شادی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد نندوں کا میرے سسر کو بھڑکانا، میرے جہیز کا سامان انہوں نے دوسروں کے چھت پہ رکھنا، جب میں نے بولنا کہ ابو جی میرا سامان نیچے اتار دو، انہوں نے بہت لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا۔ اس کے بعد میرے شوہر کو انہوں نے بھڑکانا، میں نے کوئی جھگڑا نہیں ان سے کرنا۔ اس کے بعد سسر نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں اپنے میکے آ گئی۔ اب میرے شوہر باہر سے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں، میرا خرچہ وغیرہ سب کچھ بند کر دیا۔ اس کے بعد 12 دن ہو گئے، مجھے سسرال میں سے کوئی لینے نہیں آیا، میرے شوہر بھی نہیں آئے۔ انہوں نے الٹا مجھے فون کر کے بولا ہے کہ آپ آؤ گھر اور آ کے رو ادھر، اور پیچھے سے اپنے میکے وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر آؤ۔ اب میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ شوہر لال تعلق ہو جائے، اور اس کے بعد دھمکیاں دینا کہ میں جو میرے ابو کہیں گے میں نے وہ کرنا ہے، میں آپ کو وہ بولیں گی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، میں چھوڑ دوں گا، وہ مجھے بولیں گے اسے رکھو تو میں رکھ لوں گا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر بات اپنے گھر والوں کی ماننا؟ اور نکاح کا کہتے ہیں کہ نکاح جائے بھاڑ میں، اگر نکاح بھاڑ میں جائے تو مفتی صاحب سے یہ پوچھیں کہ اگر نکاح بھاڑ میں جائے تو پھر میں ادھر جا سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ کی ہم نے رودات سنی ہے اور پوری دنیا میں ہمارے بہن بھائیوں نے سنی ہے۔ سب سے کہوں گا دیکھیں، جب کسی کی بچی لے کے آتے ہیں تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ آپ کی بھی بچیاں ہیں، آپ کی بھی بہنیں ہیں، یہ مکافات عمل ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیں اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے تو اس دنیا میں اس کا بدلہ آپ کو لازم ملے گا، تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ دیکھ کتنی معصوم بہن تھی میری، بہرحال شریعت کیا کہتی ہے وہ صاحب کو بتائیں گے۔ جی وہ صاحب دیکھیں، اس بہن کی ساری بات سنی ہم نے، اور واقعی یہ ظلم کا شکار ہیں، ستم کا شکار ہیں، اور آج اگر یہ بیچاری کچھ ان کا نہیں بگاڑ سکتی لیکن اللہ اس کا مددگار ہے، اور کل بروز قیامت ساری نندوں کو، اس کے سسر کو، اس کے میاں کو، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور اس سے زیادہ سنجیدہ بات، سیریس بات یہ ہے کہ ان کے میاں نے اگر وہی جملہ کہا جو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ نکاح جائے بھاڑ میں معاذ اللہ، تو یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ یہ نکاح کا استخفاف ہے، نکاح کی توہین ہے، اور نکاح میں نے بنایا ہے، آپ نے بنایا، یہ اللہ نے حکم دیا اس بات کا، اور جو اللہ کے حکم کی کچھ توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے، وہ اسی حالت میں مر گیا توبہ کیے بغیر تو مرتد مرے گا، اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل چکی ہے کلمہ کفر بولنے کی وجہ سے۔ اچھا نکاح سے نکل چکی ہے؟ جی ہاں، نکاح سے نکل چکی ہے، ابھی پہلے اس کو مسلمان ہونا پڑے گا کلمہ پڑھ کے۔ اگر یہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھ رہا، کسی کام کے نہیں، وہ سب بیکار ہیں اس کے، جب تک کہ اس کفر سے توبہ نہ کرے کہ اس نے دین کی تعلیم کا مذاق اڑایا۔ نکاح دین کا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل۔ تو اللہ کے فرمان کا، قرآن کی تعلیمات کا، حضور کی حدیث کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے بندہ دین سے نکل جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ مسلمان ہونا پڑتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اگر اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو دوبارہ سے اس کی مرضی نکاح پڑھوانا پڑے گا اس سے، اگر وہ نکاح قبول کر لے گی تو نکاح ہو جائے گا، ورنہ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا آپس میں جائز۔ وہ اتنا ظلم کرتے ہیں، یقین بہن کی بات سن کے بس میں نے کیوں کیمرہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے آنسوں کو ضبط کیا۔ ایسے بے دین لوگ ہیں جن کے نزدیک اللہ کے رسول کا حکم کا جائے بھاڑ میں، تو وہ بے حیا لوگ کس طرح کسی کا خیال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اچھا کوئی اور کالر کا بھی سوال ہے؟